ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ علیہ السلام کافی پریشان تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس وجہ سے پریشان ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت پر مصائب کو اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، غموں اور ہموم، آلام اور تکلیفیں، فتنے، پریشانیاں، یہ میں اپنی امت پر اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ اللہ کے نبی نے کئی وجوہات بتائی کہ کیوں مصائب آئیں گے، کیوں فتنے آئیں گے، کیوں حالات آئیں گے۔ فرمایا کہ جب میری امت اجتماعی مال کو انفرادی مال سمجھ کر کھائے گی، ذاتی مال سمجھ کر کھائے گی، ہوگا اجتماعی مال، مشترکہ مال ہوگا، لیکن جس کے ہاتھ میں آئے گا وہ اس کو اپنا مال سمجھے گا اور کھا جائے گا، تمیز نہیں کرے گا اس کے اندر۔ پھر یہ حالات آئیں گے، پریشانیاں اتریں گی، غموں اتریں گے۔ فرمایا لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر دیں گے، ایسا وقت آئے گا، چٹی سمجھیں گے، چٹی۔ کوئی آ گیا تو دے دی، کسی کے کہنے سننے سے دے دی، تعلق بنانے کے لیے دے دی، کام تھا کسی سے، اس کام نکلوانے کے لیے اس کے کہنے پر کسی کو دے دی، زبردستی بینکوں نے کاٹ لی، زکوٰۃ زبردستی کاٹ لی، چاہتا نہیں تھا کاٹی جائے لیکن کٹوتی ہو گئی، تو چٹی اور تاوان سمجھ کر زکوٰۃ کو ادا کیا جائے گا، شوق سے، ثواب سمجھ کر، حکم سمجھ کر، اللہ کی منشا سمجھ کر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ نہیں دینے گا۔ امانتیں رکھوائی جائیں گی لوگوں کے پاس، امانتوں کے اندر خیانتیں شروع ہو جائیں گی، لوگ امانت رکھوائیں گے، امانت کو ہڑپ کر جائیں گے، کوئی خوف خدا نہیں، کوئی مسائل پوچھنا نہیں چاہتے، کوئی ڈر نہیں۔ لوگ والدین کو ردی کی ٹوکری سمجھیں گے، ماں باپ کو بیوی کے کہنے پر چلیں گے، والدہ کی بات کی اہمیت ہی ختم ہو جائے گی۔ باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہوگا، دوستوں کے پاس گھنٹوں گھنٹوں وقت بتائیں گے۔ والد انتظار کرے گا، للچائی نظروں سے دیکھے گا اولاد کو کہ میری اولاد آئے، میرے ساتھ بیٹھے، میرے بڑھاپے کے اندر میرا سہارا بنے، میرے دل کے غم کو ہلکا کرے، مجھ سے پوچھے میری طبیعت کیسی ہے، مجھ سے پوچھے میرے حالات کیسے ہیں، مجھ سے پوچھے کہ ابا آج دن کیسا گزرا، آج آپ کی کیا مصروفیت تھی۔ باپ بڑھاپے کے اندر بچے جیسا ہوتا ہے، جیسے بچے کو توجہ چاہیے ہوتی ہے، بچہ اپنی طرف توجہ مانگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے توجہ دی جائے، میری بات کو سنا جائے اور میری ڈیمانڈ کو، میری خواہش کو پورا کیا جائے۔ ایسے ہی بڑھاپے کے اندر باپ ہوتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کب میرا بیٹا آئے گا، میرے ساتھ بیٹھے گا۔ وہ جب بیٹا پوچھتا ہے اگر کہ ابا دن کیسا گزرا ہے، تو باپ کا خود بخود بتانے کو دل کرتا ہے کہ میں ساری باتیں اس کو بتا دوں آج کے وقت کیسا گزرا۔ تو ایسا وقت آئے گا کہ لوگ بیوی کی بات پر لبیک کہیں گے، والدہ کی بات کو ادھر سے سنیں گے، ادھر سے نکال دیں گے۔ عطا الرجل امرتہ وابقى امہ، قبیلوں کے سردار ان کے جاہل لوگ بنیں گے، یہ وڈیرا ہے جی، بڑا عقل مند، بڑا زیرک، بڑا سمجھدار، لیکن حقیقت کے اندر رائی کے، دیکھو حدیث کے اندر کیا آ رہا ہے، یہ جو سرسوں ہے نا، سرسوں جس کو سرائی کے اندر شاید سروں آدھے اسے، سرسوں کا تیل جو نکلتا ہے، اس کا جو دانہ ہوتا ہے وہ سارے بیجوں کے اندر سب سے باریک بیج ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جن کو یہ امت عقل مند کہہ رہی ہوگی، جن کو زیرک اور دانہ اور سمجھدار کہہ رہی ہوگی، ان کے اندر ایمان اتنا بھی نہیں ہوگا جتنا سرسوں کا دانہ ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ان کو اپنے مونڈوں پر بٹھا رکھا ہوگا اور یہ نعرے لگا رہے ہوں گے ان کے، اور ان سے اپنے فیصلے کروا رہے ہوں گے، اور اپنی اچھائی اور برائی ان کے سامنے کھول کر رکھ دیں گے، اپنے گھروں کے مسائل ان سے ڈسکس کریں گے کہ یہ بڑے دانہ آدمی ہیں، بڑے سمجھدار آدمی ہیں، لیکن ایمان رتی برابر بھی ان کے اندر نہیں ہوگا۔ اختلاط عام ہو جائے گا، مرد اور عورت کا اختلاط عام ہو جائے گا،
مرد اور عورت، لڑکی اور لڑکا اکٹھے پڑھیں گے، کو ایجوکیشن کا دور ہو جائے گا، کو ایجوکیشن، اختلاط، مخلوط تعلیم، یونیورسٹیوں کے اندر دیکھو، کالجوں کے اندر دیکھو بھائی، ہر چیز کے اندر عورت کو باہر لایا جائے گا۔ شرب الخمور، شراب عام ہو جائے گی، شراب سے مراد صرف شراب نہیں، ہر نشہ عام ہو جائے گا، ہر نشہ نام بدل بدل کر پیا جائے گا، اور اس کے اندر پھر مختلف تعویلیں کی جائیں گی کہ یہ جائز تھا، یہ ناجائز نہیں تھا، تو ایسی تعویلیں ہوں گی۔ ہمارے یہاں دیکھو ماحول بنا ہوا ہے، چوک چوک پر سگریٹیں بنا بنا کر پی جا رہی ہے، کوئی کہنے والا کوئی نہیں، جو کہے گا وہ مجرم بن جائے گا۔ ڈرتے ہیں لوگ کہ کسی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی، اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ ہم ڈرتے ہوئے عزت کرتے ہیں کہ کہیں نقصان نہ پہنچا دے، کہیں نقصان نہ پہنچا دے، حق بات کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ تو ایسا جب وقت آ جائے، جب ایسا وقت آئے گا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا پھر آلام اور مصیبتیں میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان سے اترے گی۔ آج علماء نے لکھا ہے کہ ہر آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی میں پریشان ہوں، کسی کے منہ سے نہیں سنو گے کہ میں خوشحال ہوں، کیونکہ میں پریشان ہوں، حالات بڑے خراب ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو آج میرے اوپر حالات ہیں وہ 22 کروڑ عوام کے اوپر کسی کے اوپر بھی نہیں ہے، جو میرے ساتھ بن رہی ہے وہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے اندر کسی کے ساتھ بھی نہیں بن رہی ایسی، جو میں وقت گزار رہا ہوں، جو میرے ساتھ مسائل ہیں وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، میں سب سے بڑے مسئلے کے اندر تو میں گرفتار ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب تم دیکھو کہ کوئی آدمی دنیا کے اندر دنیا کی وجہ سے پریشان ہے، دین کی وجہ سے نہیں، لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں، مدارس خالی پڑے ہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں، مسجد غیر آباد ہے، مجھے کوئی پریشانی کوئی نہیں، کرپشن ہو رہی ہے، مجھے کوئی پریشانی کوئی نہیں، بھائی غریب بھوکا مر رہا ہے، میں کسی کی وجہ سے نہیں، میں اپنی دنیا کی وجہ سے پریشان ہو گیا دنیا کے اندر، فرمایا اللہ نے جہنم کا سایہ اس کے اوپر کر دیا، یہ صرف یہاں پریشان نہیں ہے، اگر اس کی یہ حالت رہی کہ اس نے اپنے آپ کو دنیا کے لیے پریشان کر رکھا تو سمجھ لو اس کی دنیا بھی پریشان، اس کی قبر بھی پریشان، اس کا حشر بھی پریشان ہے۔ ہاں یہ صرف دنیا میں پریشانی نہیں ہے، یہ قبر میں بھی پریشان ہوگا، یہ حشر میں بھی پریشان ہوگا۔ اس لیے کہ جس آدمی کو دیکھو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں پریشان ہوں، تو سمجھ لو اللہ نے اس کے اوپر سے اپنا عافیت کا نظام کھینچ لیا۔ عافیت پتہ کسے کہتے ہیں جی؟ عافیت کہتے ہیں کہ تھوڑی ملی تھوڑی پر شکر گزار ہے۔ عافیت کہتے ہیں بیماری بھی آ گئی، یہ کہے گا میں صحت مند ہوں الحمدللہ، مجھے کچھ نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ عافیت کسے کہتے ہیں بھائی؟ روکھی سوکھی کھا کر بھی چہرے پر مسکراہٹ آئے گی، تنگی کے اندر بھی چہرہ مسکراتا ہوا نظر آئے گا، کسی کا گلہ نہیں کرے گا، اس کو کہتے ہیں عافیت۔ ہر معاملے میں دلی سکون مل جانا، اس کو کہتے ہیں عافیت۔ جب تم دیکھو لوگ پریشان ہیں اور اس پریشانی کا جگہ جگہ گلہ کر رہے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ نے عافیت کا نظام اس کے اوپر سے ہٹا لیا، عافیت کا نظام ہٹا لیا۔ آج ہمارے اوپر سے اللہ نے عافیت کا نظام کھینچ لیا، اور عافیت کی دوسری تعریف علماء نے یہ کی کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس سے عافیت کا نظام ہٹا لیتے ہیں، گویا کہ اللہ سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا، ٹوٹ گیا، اب ہم پریشان ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی ہے پریشانی۔ نہیں بھائی، یہ حشر میں بھی ہے، یہ قبر میں بھی ہے، یہ ساتھ جائے گی ہمارے، کیونکہ یہ pరేషانی آئی ہے اللہ سے تعلق توڑنے کی وجہ سے۔ J'aimerais avec un cœur plein d'amour.